रेंजर्स की वर्दी में मलबूस दर्जनों एहलकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को हिरासत में लेने के बाद लगभग घसीटते हुए ले जा रहे थे। और ये मनाजिर करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह लाहौर के रिहायशी इब्रार ने भी अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देखा था। ये 9 मई 2023 का दिन था, वो दिन जब पाकिस्तानी सियासत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इब्रार के लिए इमरान खान पीटीआई के सरबराह ही नहीं बल्कि बचपन के हीरो भी हैं, और वो ख़ुद को पीटीआई का एक वफादार कारकुन कहते हैं। ये मनाजिर देखते ही उन्होंने बग़ैर सोचे समझे ये फ़ैसला किया उन्होंने एहतजाज करना है, और वो फ़ौरन ही अपने घर से निकल पड़े। इब्रार यूँ तो इस बार पर इसरार करते रहे कि ये फुटेज देखने के बाद वो मुश्तइल नहीं हुए और पुरअमन एहतजाज करने के लिए घर से निकले, लेकिन इनके बकौल ये ज़रूर वो महसूस कर रहे थे कि उनके लीडर को इस तरह जलील करना नहीं चाहिए था। इब्रार घर से निकले तो उनका रुख लाहौर छावनी की हदूद में वाक़ कोर कमांडर हाउस की जानिब था। इब्रार का कहना है कि एहतजाज के लिए इस मुकाम के तयन की वजह उस गिरोह से सवाल करना था जो इनके रहनुमा की गिरफ़्तारी के असल ज़िम्मेदार थे। इब्रार का कहना था फ़ौज ही ने गिरफ़्तार किया था, तो इसीलिए फ़ौज ही से आकर पूछना था कि खान को क्यों गिरफ़्तार किया। इब्रार के बकौल उनकी जानिब से इमरान खान की गिरफ़्तारी पर एहतजाज के लिए कोर कमांडर हाउस जाना उनका अपना ही ज़ाती फ़ैसला था। ताहम इस वाक़ये के बाद 9 मई के वाक़ये के बाद और सोशल मीडिया पर ऐसी मुतअद्दिद वीडियोज़ और ऑडियोज़ गर्दिश करती रही, जिनके हवाले से हुकाम ने यह दावा किया कि मुजाहिरीन फ़ौजी इलाकों और तंज़ीमात का रुख करना एक सोचा समझा हुआ मंसूबा था, और इन्हें इस अमल के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने उकसाया। लाहौर के रिहायशी हसन एक तालिब इल्म हैं, और उनके बकौल 9 मई 2023 के दिन जब वो कॉलेज से घर पहुंचे तो उन्होंने इमरान खान की गिरफ़्तारी की फुटेज टीवी पर नज़र आई। खान साहब से जज्बाती ताल्लुक़ है, एक भाई जैसा, वालिद जैसा। जब इन्हें पकड़ा गया तो दिल खून के आंसू रो रहा था और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इसी सोच में हसन ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और लिबर्टी चौक पहुंच गए, जो इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद से लाहौर में तहरीक इंसाफ के अक्सर और बेशतर मुजाहिरीन का मरकज़ रहा। हसन के मुताबिक लिबर्टी चौक में उन जैसे दर्जनों अफराद जमा थे, जबकि पुलिस एहलकार भी वहाँ मौजूद थे। उनका कहना है कि पुलिस को भी हम यही कह रहे थे कि आज आपने सामने नहीं आइएगा, आज आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। फिर पता चला कि हम कोर कमांडर हाउस की जानिब तरफ मार्च कर गए तो मुजाहिरीन के साथ उस तरफ चल पड़ा। हसन के मुताबिक वो कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं गए बल्कि इससे काफ़ी फासले पर मौजूद थे। जब इन्हें मालूम हुआ कि अंदर तोड़ फोड़ हो चुकी है, वो कहते हैं कि मैं अकेला था, इसलिए 1-2 घंटे वहीं रश में गुजर गए। मैं बस चाहता था कि मेरी मौजूदगी होनी चाहिए कि खान के साथ, चूँकि गलत हुआ इसलिए मैं बाहिर हूँ। उस वक्त के डीआईजी ऑपरेशन लाहौर और मौजूदा आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी 9 मई को कोर कमांडर हाउस के अतराफ मौजूद पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को कंट्रोल करने में सरगर्म थे। जब उन्हें इस दौरान मुतअद्दिद ज़ख्म आए और उनकी दाईं आंख की बीनाई भी मुतासिर हुई। 9 मई को जब वो कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थे तो उनके पास 92 पुलिस एहलकारों की नफरी मौजूद थी, जबकि उनके अंदाजे के मुताबिक उस वक्त वहाँ 4000 के करीब मुजाहिरीन थे, जिनके पास मुबैना तौर पर गुलेलें, डंडे और पेट्रोल बम मौजूद थे। उनके मुताबिक उनके पास 500 आंसू गैस की कैंस थी, जिन्हें उन्होंने 20-20 एहलकारों की टोलियाँ बनाकर मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया, और उस दौरान माहौल ऐसा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और ऐसे में उनकी आंख पर गुलेलों के ज़रिए मारे गए 2 बंटे लगे, जिसकी वजह से उनकी दाईं आंख की बीनाई मुतासिर हुई। उस रोज़ अली नासिर रिजवी उनकी सबसे पहली तरजीह ये थी कि उन 92 एहलकारों को सही सलामत पुरतशद्दुद हजूम से निकालना है, जिसमें बिलाखिर वो कामयाब रहे। उनके जिस्म पर 80 से ज़्यादा ज़ख्म थे और 29 दिन तक हस्पताल में भी रहे। उनका कहना है कि लोग मुझसे उस दिन के बारे में पूछते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि वहां पर लाकानूनियत थी,
خون ریزی ہوئی، قانون کی دھجیاں اڑیں۔ تو یہ تو کیمرے کی آنکھ نے اور ڈیجیٹل اور پرنٹ میڈیا سب نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ اس دن عمران خان کی گرفتاری پر احتجاج کرنے والوں میں صرف ان کے مداح یا جماعت کے کارکن ہی نہیں بلکہ رہنما بھی شامل تھے۔ عمران خان کی حکومت میں وزیر داخلہ رہنے والے شہریار افریدی بھی ان میں سے ایک ہیں۔ 9 مئی کے واقعات پر بات کرتے ہوئے وہ خاصے جذباتی نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میری زندگی ان کچھ لمحات نے بدل کر رکھ دی۔ وہ لیڈر جسے آپ جتنی بار بھی ملیں، آپ کا اللہ پر ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے۔ جب اس شخص کے ساتھ پاکستان میں یہ ہوا اور جب میں نے عمران خان کی گرفتاری کی فوٹیج دیکھی تو یقین جانیے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ عمران خان ہائی کورٹ میں خود پیش ہوئے تھے۔ اسلام آباد پولیس کہاں تھی اور رینجرز کو کیوں بلایا گیا؟ کیا نوبت آئی کہ شیشے توڑے گئے اور ایسا ماحول کیوں بنایا گیا؟ کیا یہ سب اشتعال دلانے کے لیے کافی نہیں تھا؟ پوری قوم کی عقیدت عمران خان کے ساتھ ہے۔ شہریار افریدی اس دن کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلا تو تمام عمران کے لوگ نظر آئے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ پریشان تھے اور لوگ میری گاڑی روک روک کر پوچھ رہے تھے کہ کیا کرنا ہے، تو میں نے انہیں یہی کہا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ پرامن احتجاج کرنا ہے۔ شہریار افریدی نے دعویٰ کیا کہ اس روز مظاہروں کے دوران غیر متعلقہ لوگ موجود تھے جو توڑ پھوڑ اور انتشار پھیلانے پر اکسا رہے تھے۔ ماسک پہنے کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے گریبان سے پکڑ کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، GHQ یعنی کہ فوجی ہیڈ کوارٹر کیوں نہیں جا رہے؟ خیال رہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کی جانب سے 9 مئی کے بعد سے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ واقعات دراصل ریاست کی جانب سے ایک فالس فلنگ آپریشن کا نتیجہ تھے، جبکہ پاکستانی فوج اور اس وقت کی حکومت کی جانب سے اس الزام کی بہت بار تردید کی جاتی رہی ہے۔ 7 مئی کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے ترجمان نے تحریک انصاف کے فالس فلنگ آپریشن کے تمام دعووں کو مسترد کرتے ہوئے یہ الزام عائد کیا کہ 9 مئی کے لیے کارکنوں کی ذہن سازی بہت عرصے سے کی جا رہی تھی اور یہ سب سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کی جانب سے پرامن احتجاج کی کال کے دعوے اپنی جگہ، مگر اس روز لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس سمیت ملک بھر میں فوجی علاقوں اور تنصیبات کا جو جلاؤ گھراؤ ہوا اس کے مناظر سب نے دیکھے۔ پاکستان میں مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ تسلیم کرنے کو تیار ہوں کہ ہمیں پہلے سے کوئی معلومات نہیں تھی۔ اس تناظر میں ہم ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کی حکومت کے لیے عمران خان کی گرفتاری کا رد عمل کیا غیر متوقع تھا؟ اور اگر 9 مئی کے واقعات کسی مبینہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوئے تو کیا اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال وزیر اعظم کے سیاسی مشیر جو 9 مئی 2023 کو وزیر داخلہ بھی تھے، رانا ثناءاللہ سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ معلومات تو مل رہی تھی کہ عمران خان اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ میٹنگز میں یہ کہتے تھے کہ آپ نے احتجاج کور کمانڈر ہاؤس اور GHQ کے سامنے جا کر کرنا ہے۔ اس حد تک تو انٹیلیجنس تھی، لیکن شاید یہ بات پوری طرح سے ہمارے ذہن سے یا تجربے میں نہیں تھی کہ وہ GHQ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بعد میں جو انکوائریاں ہوئیں ان میں کچھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، لیکن کسی کو بھی یہ احساس نہیں تھا کہ احتجاج یہ شکل اختیار کر لے گا، اس لیے کسی نے انتہائی قدم نہیں اٹھایا۔ یہ بات ان کے مخصوص لوگوں کو معلوم تھی کہ وہاں جا کر انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن میں یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس کی ہمیں پہلے سے کوئی معلومات نہیں تھی۔ رانا ثناءاللہ مزید بات چیت میں 9 مئی کے واقعات کو ماضی میں ہونے والی PTI کے مظاہروں کا ایک تسلسل قرار دیتے ہیں۔ یہ ماحول بن چکا تھا کہ بانی PTI خود کو ریاست سے زیادہ طاقتور ثابت کرنے پر نہ صرف تلے ہوئے تھے بلکہ ثابت کر رہے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان ریاست کو چیلنج کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے گرفتار
کیا تو یہ ریڈ لائن کراس کرنے جیسا ہوگا۔ تو یہ ایک بالکل باغیانہ فلسفہ ہے۔ رانا ثناء اللہ کے مطابق ایک سیاسی جماعت ہے جس کی ملک پر بھی حکومت رہی ہو، 2 صوبوں میں بھی حکومت ہو اور وہ اس قسم کی سوچ پر تل جائے تو اس قسم کا ہنگامہ تو وہ کر سکتی ہے جتنا انہوں نے کیا۔ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ تحریک انصاف کی دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت 9 مئی کو ہونے والے واقعات کو مبینہ منصوبے کا علم رکھتی تھی، اور شاید کچھ ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ لوٹ مار بھی کرنی ہے اور آگ بھی لگائی جانی ہے۔ اس سلسلے میں شہریار افریدی کو ہی 9 مئی کو کی گئی ایک تقریر کا حوالہ دیا جاتا ہے جب انہوں نے راولپنڈی کے مضافاتی علاقے سوہان میں احتجاج کے لیے جمع مظاہرین کے سامنے ایک تقریر کی۔ اس تقریر کے دوران ان کی جانب سے کہے گئے ایک جملے کے باعث انہیں کئی ماہ جیل میں گزارنے پڑے، جب ان پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے لوگوں کو GHQ جانے پر اکسایا۔ شہریار افریدی اپنے اوپر عائد الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کی تقریر کا ایک جملہ اٹھا کر اسے سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس تقریر میں کہا تھا کہ ہر ماں ہر بچہ یہی کہہ رہا ہے کہ چلو چلو GHQ کو ہو، ہم GHQ کیوں جائیں گے، لیکن پارٹی لیڈرشپ نے یہ کہا کہ آپ ابھی ادھر ہی رہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ 9 مئی 2023 کو کیا کیا ہوا تھا، پس منظر میں کیا تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا، مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔